احرام کا طریقہ: جب روانگی کا وقت قریب ہو تو سر کے بال سنواریں، خط بنوائیں، ناخن تراشیں، مونچھیں کتریں، زیر ناف اور بغل کے بال صاف کریں۔ احرام پہننے سے پہلے غسل کریں یا وضو کر لیں۔ غسل یا وضو کے بعد مرد ایک چادر باندھ لیں اور دوسری اوڑھ لیں۔ جوتے وغیرہ اتار کر ہوائی چپل پہن لیں۔ یاد رکھیں کہ نیت کرنے کے بعد ایک مرتبہ ضروری ہے کہ لبیک کہیں اور 3 مرتبہ سنت ہے، اور مستحب یہ کہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے رہیں۔ اور یہ بھی سنت ہے کہ نیت کرنے سے پہلے 2 رکعت نوافل پڑھ لیں، 2 رکعت نوافل پڑھ لیں، اس کے بعد نیت کر لیں، اور نیت کرنے کے بعد اب احرام کی تمام پابندیاں آپ پر عائد ہوں گی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خواتین ہو۔ خوشبو نہیں لگانی، بال ناخن وغیرہ وغیرہ ساری پابندیاں آپ پر عائد ہو جائیں گی۔ مسجد حرام میں آپ باب عبدالعزیز سے جب اندر جائیں گے تو وہاں پر اندر جا کر تھوڑا سا سیدھے ہاتھ کی طرف آئیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا ایک گرین لائٹ نظر آ جائے گی جو جل رہی ہوگی، اور وہیں پر اسی گرین لائٹ کی سیدھ میں حجر اسود ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہاں سے آپ کو اپنے جو ہے وہ عمرے کا آغاز کرنا ہے۔ جب آپ اندر جائیں گے خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے گی تو جو دعا مانگے قبول ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی کرنا ہے۔ اچھا، اب بالکل حجر اسود کے سیدھ میں آ جائیں اور وہاں آ کر سب سے پہلے استلام کریں، بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اگر حجر اسود سے قریب ہیں تو احرام کی حالت میں تو میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ حجر اسود کو ہاتھ نہ لگائیں، وہاں خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔ تو دور سے دونوں ہاتھوں کو یہ دعا پڑھ کے بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، آپ نے دور سے دونوں ہاتھوں کو یوں کیا اور ہاتھوں کو چوم لیا، یہ آپ کا استلام ہو گیا۔ اب طواف شروع کر دیجئے۔ جو بھی دعائیں آپ کو آتی ہیں وہ پڑھیں، ربنا آتنا پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، رب اجعلنی، جو درود پاک جو بھی دعا آتی ہے آپ پڑھتے رہیں۔ اچھا، مرد حضرات کے لیے یہ ہے کہ پہلے 3 پھیروں میں رمل کرنا ہے۔ رمل کیا ہے کہ بالکل اکھڑ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے بھاگنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ رمل اسے کہتے ہیں۔ لیکن رش ہو، کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہو تو اس صورت میں بھاگنا نہیں ہے، اور خواتین کے لیے مطلقاً نہیں بھاگنا، وہ نارملی انداز میں طواف کریں گی۔ اچھا، حجر اسود سے لے کر دوبارہ گھوم کر حجر اسود تک آئے تو یہ ایک پھیرا کہلائے گا۔ آپ کو 7 پھیرے اسی طریقے سے کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب 7 پھیرے کر لیے، 8، پھر اس کے بعد آپ کو استلام کرنا ہے، یعنی ہر مرتبہ ہر پھیرے میں استلام ضرور کرنا ہے۔ پہلا آپ نے استلام کیا، پھر گھومتے ہوئے حجر اسود پر آئے، پھر سیدھ میں آ کر بسم اللہ الحمدللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پھر استلام کیا، ٹھیک ہے؟ ہر مرتبہ استلام کرنا ہے، اور آخر میں ایک مرتبہ اور استلام کرنا ہے جب طواف مکمل ہو جائے، 7 پھیرے مکمل ہو جائیں۔ اور مرد اگر رمل کر رہے ہیں تو 3 پھیروں کے بعد رمل نہیں ہوگا، 3 پھیروں کے بعد رمل نہیں ہوگا، 3 پھیروں میں سنت ہے۔ اچھا، اس کے بعد طواف مکمل ہو گیا۔ طواف مکمل ہونے کے بعد اب آپ آ جائیں ملتزم کی جانب، وہاں پر قریبی جگہ نہ ملے اس کی سیدھ میں آ کر دعا کریں۔ دعا کرنے کے بعد پھر آپ آ جائیں آب زمزم پر، وہاں خوب پیٹ بھر کر پانی پئیں۔ کہتے ہیں کہ منافق آب زمزم پیٹ بھر کر نہیں پی سکتا، اور مومن یہاں تک پی لیتا ہے، جتنا ہو سکے اس پانی کو پئیں۔ اور صفا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ یہ حجر اسود کا نواں استلام ہوگا۔ یاد رکھیں کہ سعی باوضو کرنا سنت ہے۔ صفا پہنچ کر سعی کی نیت
इन अल्फाज में करें, ए अल्लाह, मैं आपकी रजा के लिए सफा व मरवा के दरमियान सही करता हूं, इसको मेरे वास्ते आसान कर दीजिए और कबूल फरमा लीजिए। फिर हम्दो सना के बाद दुआ करें। सफा से उतरकर मरवा की तरफ चले। जब सब सुतूनों के करीब पहुंचे तो मर्द हजरात एतदाल के साथ दौड़ें, खवातीन न दौड़ें और ये दुआ करें, रब्बिग़फिर वरहम व अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। फिर मरवा पर पहुंचकर किबला रुख होकर दुआ करें। ये एक चक्कर मुकम्मल हुआ। इसी तरह दूसरा चक्कर सफा पर और तीसरा चक्कर मरवा पर मुकम्मल होगा। इस तरह 7वां चक्कर मरवा पर खत्म होगा। इसके बाद आकर हलक या तकसीर। हलक कहते हैं मुकम्मल गंजा होना, तकसीर कहते हैं कि सर के चौथाई बालों को एक पोरे के बराबर लेना। सही ना, इसे तकसीर कहते हैं। तकसीर भी जायज़ है लेकिन हल्क अफजल है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तकसीर करने वालों के लिए 1 मरतबा दुआ फरमाई और हल्क करने वालों के लिए 3 मरतबा दुआ फरमाई। तो हलक या तकसीर कराने के बाद अब आपका उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है। ये दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको वहाँ की बार बार हाज़िर अता फरमाए। उनके बालों की चुटिया का बिल्कुल नोक है ना, तो वहाँ से एक उंगली की मिकदार, यानी उसको यूं लपेट लें, एक उंगली के गिर्द जितना लपेटे हुए बाल है उसको काट दें तो उनकी तकसीर हो जाएगी। उनके लिए हलक नहीं, उनको तकसीर इस तरह करवाना होगी। इस्तिलाम का मतलब ये है कि हजर अस्वद पर अपनी दोनों हथेलियां इस तरह रखें जिस तरह सजदे में रखी जाती है और हाथों के दरमियान हजर अस्वद को बोसा दीजिए। अगर बोसा देना मुमकिन न हो तो दूर ही से हाथ उठाकर उनका रुख हजर अस्वद की तरफ और पुश्त अपनी जानिब इस तौर पर कीजिए कि हाथ बिल्कुल हजर अस्वद के बिलमुकाबिल हो। ये इस्तिलाम का इशारा है। हल्क या कसर के बाद उम्रा मुकम्मल हो गया। एहराम की पाबंदियां खत्म हो गईं। अब कपड़े पहने और घर बार की तरह रहें। दिलो जान से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उसने उम्रे की सादत बख्शी और बाकी लम्हात जिंदगी की कदर करें और उनको अपने रब की मर्जियात के मुताबिक बसर करने की कोशिश करें। अस्सुबहु बदा मिन त्वालअतिही वल्लैलु दजा मिन वफ़रातिही है नूर साहर चेहरे से तेरे और शब की रौनक जुल्फों से। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। कंजुल करमी मौलन निअमी हादिर उममी लिशरीअतिही। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु।
چکے ہیں صبح کے 4 اور ہم جا رہے ہیں تہجد کی نماز پڑھنے، اور آج یہ ہماری مدینہ شریف کے لیے روانگی ہے. انشاءاللہ اگلے 7 دن مدینہ شریف میں ہوں گے، اور جتنا ہو سکا میں نے آپ لوگ کی معلومات کے لیے ویڈیو بتانے کی کوشش کی، اور انشاءاللہ آگے بھی ایسے ویڈیو آتے رہیں گے. اور آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. آگے بھی اس طرح کے ویڈیو کے لیے میں کوشش کرتا رہوں گا. اور سچ میں من تو نہیں ہو رہا ہے یہاں سے جانے کا، لیکن اب جانا پڑے گا کیونکہ شادی ہمارے یہاں پہ ہو چکی ہیں، اور شادی مدینہ شریف میں بھی نکالنے ہیں. تو ٹھیک ہے، ابھی آپ مجھے اجازت دیجیے، میں ابھی جاتا ہوں. پھر اللہ حافظ. وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ، مہرباں وہ کون ہے اللہ اللہ، کیا